پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں، آج کی جو ڈیٹ ہے، اذان فجر ورلڈ وائڈ چلتی ہے، مگر ہر جگہ اس کا ٹائم ایک نہیں ہے۔ اس سے پہلے تہجد پہ چلی ہے۔ اگر تو آپ کنویں کے مینڈک کی طرح محدود سوچ رکھ کے بیٹھیں گے اور جیسے ہمارا ایریا محدود ہے اپنے رب کو یوں سمجھیں گے تو پھر شاید ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی رات، صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمان اول پہ نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، رب کے جیسے شایان شان ہے، وہ عرش بری پہ ہے، وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ میرا رب پہلے آسمان پہ بندوں کی قربت کے لیے کیسے آتا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اہل السنہ والجماعہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ اللہ کا نزول ہے کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، جو اپنے علم کے اعتبار سے دنیا کے چپے چپے میں ہے، اپنے خوبصورت وجود کے ساتھ وہ مستوی عرش ہے، اور پچھلی رات وہ آسمان اول پہ آتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کیسے، کیف کیا ہوگی، ہم کہیں گے جیسے رب کی شایان شان ہے ویسے آتا ہے، اترتا ہے، نزول ہے۔ اب اگر آپ جغرافیہ لے کے بیٹھے ہیں اور دنیا کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں، فیجی کے جزیرے میں دنیا میں سب سے پہلے وقت میں اذان ہوتی ہے جب فجر شروع ہوتی ہے اور تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ میرے رب نے اس جزیرے کے لوگوں کے لیے آسمان اول کا جو نزول کیا ہے، اس کے برعکس کینیڈا کی سرزمین میں چلے جائیں، بالکل اس کے برعکس الٹ 13-14 گھنٹے کے فرق کے ساتھ تہجد آ رہی ہے، پچھلی رات کا پہر آ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ لگاتار جو ایک تسلسل ہے، اگر ہم اس کو لے کے یہ سمجھیں کہ نہیں تو اللہ نے ٹائمنگ مختلف رکھی ہے، اس کی رحمتوں کے نزول کا شمار نہیں ہے۔ وہ رب جانے، میرا مالک جانے کہ وہ ہر خطے کے لوگوں کے لیے 15-15 20-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے فرق کے ساتھ، ہمارے فیصل آباد میں یا لاہور میں جو تہجد کا ٹائم ہے، کراچی میں آدھے گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں اس وقت نزول ہے، وہاں اس وقت نزول ہے، تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ ہاں، اگر آپ اور میں لوکل پوائنٹ پہ بیٹھ کے محدود سوچ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ یہاں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنا علم، اپنا وجود، اپنے معاملات کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، اس کا نزول جاری و ساری ہے، اور یہی دین خدا کی، کتاب خدا کی اور شریعت کی تعلیم ہے۔ اسی کو لے کے چلنا ہوگا۔ فجر کی اذان لے لیں، علاقہ بدل کے چل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور ٹائم میں فرق آ رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے چل کر کے جب یہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ پہنچتی ہے تو 2 گھنٹے بعد ہوتی ہے، 2 گھنٹے بعد۔ سورج اس طرف سے ہے، ادھر اوقات پہلے آ رہے ہیں، چاند اس طرف سے ہے، ادھر کو لیٹ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جیسے چاہے۔ تو کبھی بھی یہ ذہن میں مت رکھیے گا۔ اسی طرح نماز کے اوقات کے ساتھ آئیے لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر جو ہماری مغرب کی طرف تاریخ ہے وہ اور ہے، کیونکہ مغرب کے ساتھ تاریخ بدلتی ہے، اور ہمارے مشرق میں مغرب آتے ہیں، اس کا جو فرق ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کہ چاند کا سفر اور اوقات کیلنڈر مختلف ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ 21 کی رات اس طرف ہے، ہمارے ابھی آئی نہیں، ہمارے پاس دن آ چکا ہے، ہمارے پاس دن ہے، ایک جگہ پہ رات ہے، ادھر لیلۃ القدر ہے،
اور ہم ابھی ادھر دن دیکھ رہے ہیں تو فرق نہیں ہوگا، یا ادھر دن ہے اور ہم ادھر رات دیکھ رہے ہیں، تو یہ 12 13 گھنٹے کا جو فرق ہے اسے تنگ مت کیجئے۔ جہاں جہاں رب نے جو چاہنا ہے، لیلۃ القدر، ایک سورج کی مثال لے لیں، رب کی تو مثال ہی اعلیٰ ہے۔ میرے یہاں بادل تھے، میرے یہاں پر بادل تھے جب ہم نے چاند دیکھنا تھا، بے شمار علاقے ایسے تھے جہاں بادل نہیں تھا، مطلع صاف تھا، سورج ایک ہی ہے۔ اور فیصلہ آباد کے یہ منظر میں نے دیکھا ہے، یہاں سے نکلا ہوں، نہر کے اس طرف دھوپ ہے، دوسری طرف گیا ہوں تو چھاؤں ہے۔ بارش برستے ہوئے بھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے، اور ساون کی بارشیں آپ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں بننے نال بننا چڑھ جاندی ہے، ادھر ہو رہی ہے، دوسری کھیت خشک پڑی ہے، میں یہاں سے گیا ہوں تو سارا ایریا خشک ہے، ملت ٹاؤن کی طرف بڑا ہوں تو موسلادھار بارش ہو رہی ہے، دھند کا مزاج بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ آفاق، اللہ تعالیٰ کی یہ زمین، یہ آفاقی طاقتیں، قوتیں اور نشانیاں مختلف ہیں۔ کبھی بھی یہاں بیٹھ کر کے کہ ادھر جناب شدید وہ جو ہے گرمی پڑ رہی ہے، ممکن ہے دوسری جگہ پہ سردی بھی ہے، اس کے برعکس برف بھی جمی ہوئی ہے، تو اللہ کے دین کو مذاق مت بنائیں۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں کیا چیز بھیجنی ہے، وہ سب بھیج رہا ہے۔ جہاں دھوپ کی کرن کا ٹائم ہے کہ یہاں کرن پڑے گی، پڑتی ہے، جہاں روک دی ہے، وہ بادل کے ٹکڑے، وہ بے شمار چیزیں لا کر کے بیچ میں سایہ ڈال سکتا ہے، اس کی ذات بڑی طاقتور، بڑی قوت والی ہے۔ لہذا لیلۃ القدر ضروری نہیں ایک ہو، یہ بھی ممکن ہے ایک خطے میں 21 ہے، اور ہمارے ہاں ابھی 20 چل رہی ہے۔ سوچئے نا کہ ادھر رات 20 کی ہے، دوسری طرف 21 ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، وقت کا جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملے مختلف ہیں۔ علماء نے جو نشانیاں بتائی ہیں اور احادیث کے اندر جو اس طرح کی نشانیاں آئی ہیں، میں نے ایک ہی خطے میں یہ فرق محسوس کیا۔ ہم مدینے میں تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ 21 کی رات لیلۃ القدر ہے۔ سارے علماء کہہ رہے ہیں، مکہ میں اس کے معاملہ برعکس ہے۔ کتنا فاصلہ ہے مکہ کا اور مدینہ کا؟ اور جب 25 کی رات کو مکہ پہنچے تو آثار، دلائل، نشانیاں یہ بتا رہی تھیں کہ یہاں یہ رات 25 کی ہے۔ اب میرا رب بہتر جانتا ہے، جب اللہ نے کہا ہے کہ اسے آپ آخری 5 تاک راتوں میں تلاش کرو تو حکمت تو ہے، حکمت تو ہے۔ اور دوسری، ہر بندے کی کیفیت پہ بھی مبنی ہے۔ ممکن ہے وہی رات ایک بندہ گناہ میں ہے، جرم میں ہے، اور دوسرا نیکی، تقوی، بھلائی، اللہ کی قربت میں اس کیف پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے وہ قدر کی رات بنا دی گئی ہے، مقبولیت کی رات ہے۔ سارے پہلو اس میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے دین کو تنگ مت سمجھیے اور تنگ مت کیجیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to